ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیزیں ہوا اور طول العمل ہیں۔ ہوا سے مراد یہاں یہ ہے کہ دین و مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے، جو آج ہو رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے رجحانات اور خیالات، میرے مائنڈ میں یہ آتا ہے، میرا ضمیر یہ کہتا ہے، میرے بھائیوں یا بہنوں، یہ نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی یہ اسلام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنے آپ کو قربان کر دینا یہ ہے اصل۔ اور طول العمل یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزویں دل میں پرورش کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خطرناک بتلایا ہے اور آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ جی، ہوا تو آدمی کو قبول حق سے روکتی ہے، جو نفسانی رجحانات اور خیالات کی بندہ پیروی کرتا ہے نا، وہ حق بات کو قبول نہیں کر سکتا اور وہ ہدایت کی اتباع سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی انداز میں طول العمل، لمبی لمبی جو آرزویں دل میں پھنسا لیتا ہے نا بندہ، وہ آخرت کو بلا دیتا ہے اور اس کی فکر اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتی ہیں چیزیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں ہے، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے اور چلی آ رہی ہے۔ ان دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسے وابستگی بچوں کی اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کی آخرت سے ہے۔ پس اے لوگو، اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اور اس کے بچے نہ بنو، بلکہ اس دنیا کو دارالعمل سمجھو، اور تم اس وقت دارالعمل میں ہو۔ یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے، اور یہاں حساب اور جزا اور سزا نہیں ہے۔ کل تم یہاں سے کوچ کر کے دارالآخرت میں پہنچ جاؤ گے، وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا، ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اب دیکھیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے بارے میں دو بڑی بیماریوں کا خوف اور خطرہ ظاہر فرمایا ہے اور امت کو ان سے ڈرایا اور خبردار کیا ہے، ایک ہوا اور دوسری طول العمل۔ غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے انہی دو بیماریوں نے امت کے بہت بڑے حصے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جن لوگوں میں خیالات اور نظریات کی گمراہیاں ہیں وہ ہوا کی مریض ہیں، اور جن کے اعمال خراب ہیں وہ طول العمل اور حب دنیا کے مرض میں مبتلا اور گرفتار ہیں، آخرت کی فکر و تیاری سے غافل ہیں۔ اور علاج یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں بیان فرمایا ہے۔ کیا ہے جی؟ یعنی ان کے دلوں میں یقین پیدا ہو کہ دنیاوی زندگی فانی اور چند روزہ ہے، اور آخرت ہی زندگی اصلی زندگی ہے، اور وہی اصل ہمارا مقام ہے۔ جب یہ یقین دلوں میں پیدا ہو جائے گا، خیالات اور اعمال دونوں کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔ تو فرمایا، دنیا سے نہ لپٹو، آخرت کے طلبگار بنو۔ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں اس حدیث کو سمجھنے کی، اور پھر آپ کوشش کریں کہ یہ جو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کو محفوظ کریں اور اس کو اپنے دوسرے احباب تک، متعلقین تک پہنچائیں۔ دو فائدے ہوں گے، بے حیثیت مسلمان بلغوا عنی ولو آیا پہ عمل ہوگا کہ جو ہم نے آپ تک جو پہنچے اس کو آگے پہنچاؤ، اور دوسرا آپ کا علم پختہ ہوگا، تو اس کی بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔